السلام علیکم۔ جیسے کہ محرم قریب آ رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم ایک ایسے شخصیت کی بات کریں گے کہ جس کی اگر تعارف کرایا جائے، تعریف کی جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں، کئی دن گزر جائیں۔ مختصر میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، اور میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خود جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی جو میدان کربلا میں شہادت ہوئی، آج ہم اس کے بارے میں کچھ چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت امام حسین جب اپنی ماں کی گود میں تھے، ان کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے مالک تبھی بن گئے تھے اور دنیا کے مالک تبھی ہو گئے تھے جب وہ حضرت علی شیر خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کربلا میں اپنی شہادت دی؟ انہوں نے ہمیں کیا میسج دیا، اس سے کیا سکھایا؟ آج اس کے بارے میں چرچا کی جائے۔ میرے دوستوں، حضرت امام حسین نے ہمیں سکھایا کربلا میں اپنی شہادت دے کر کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اور باطل کے لاؤ لشکر کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اور اگر تم اکیلے اور تنہا حق پہ رہ گئے تو تب بھی باطل سے کیسے ٹکرانا ہے، یہ میسج انہوں نے ہمیں کربلا سے دیا، اپنا اور اپنی پریوار کی جان دے کر۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ باطل چاہے کتنا ہی پروپیگنڈا کیوں نہ پھیلا دے، جیسے آج میڈیا خرید لی، چاہے باطل خود کو حق ثابت کرنے میں لگ جائے اور ثابت کر دے، چاہے پیسے دے کے اپنے پروپیگنڈا میں لوگوں کو لے لے اور لوگ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگیں، تب بھی کیسے باطل کو پہچاننا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر چاہے اپنی گردن کی قیمت، اس کی قیمت اپنی گردنوں سے ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ میسج انہوں نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ انہوں نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم حق پہ ہیں اور کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہم تنہا کھڑے ہیں، پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ بھائی جب دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا تو مجھے کیا فرق پڑے، تب بھی باطل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ میسج انہوں نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں دیا کہ اگر آپ حق میں تنہا بھی ہو اور باطل آپ کے خلاف اپنی پوری لاؤ لشکر اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ لوگوں کو پکار رہے ہو کہ آؤ حق کی جانب، باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باطل کے سامنے سرنڈر کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے ہی کیسے باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ میسج انہوں نے ہمیں کربلا کے ذریعے سے دیا۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے ذریعے سے ایک میسج یہ بھی دیا کہ اگر آپ باطل سے ٹکرا رہے ہیں اور باطل نے آپ کے ہی خلاف پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا، لوگ آپ کو ہی غلط سمجھنے لگے، لوگ آپ کی ہی نیتوں پہ شک کرنے لگے، لوگ آپ کو ہی سوچنے لگے کہ آپ کو تو حکومت کا لالچ ہے، لوگ باطل کے پروپیگنڈا میں اس قدر آ گئے کہ آپ کو ہی برا سمجھنے لگے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ معصوم بھی ہوں، مظلوم بھی ہوں، اور لوگ پھر بھی باطل کی تائید کرنے لگے۔ تو ان باتوں سے ابھر کر کہ جب ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہو کہ آپ خود کے مفاد پرست ہو، ساری دنیا آپ پر الزامات لگا رہی ہو، ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہو آپ حکومت کے لالچی ہو، تب بھی کیسے ان باتوں سے ابھر کر انہی لوگوں کے لیے جو آپ کو برا کہہ رہے، انہی لوگوں کے لیے جو آپ پر الزام لگا رہے، انہی کی فلاح اور بہبود کے لیے باطل سے کیسے ٹکرانا ہے، یہ میسج کربلا سے حضرت امام حسین نے دیا۔ ایک میسج یہ بھی دیا کہ جب لوگ آپ کی اور آپ کی اولاد کی دشمن ہو جائیں اور آپ کو پسند نہ کریں، پھر بھی کیسے دریا دلی ان لوگوں پہ کی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے کیسے اپنی جان کے نذرانے دیے جاتے ہیں جو کہ آپ ہی کی جان کے دشمن ہے۔ یہ میسج کربلا سے حضرت امام حسین نے دیا۔ ایک میسج انہوں نے یہ دیا کہ جب لوگ آپ لوگوں کو حق کے لیے بلائیں اور لوگ نہ آئیں، آپ ایک مرتبے والے آدمی ہیں،
آپ ایک عزت والے آدمی ہو اور آپ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ لوگ نہیں آ رہے تو ہمت نہیں آتی. باطل سے جو ٹکرانا ہے، ظلم سے جو ٹکرانا ہے، وہ مشن میرا مشن ہے، آپ کا مشن ہے، ایک آدمی کا مشن ہے. اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آ رہے یا نہیں آ رہے. اور جو سب سے انوکھی چیز کربلا سے ہمیں سیکھنے کو ملی وہ ہے حکمت عملی. آج کے دور میں اگر بات کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ اور آپ کے بچوں کی جان جا رہی اور آپ کو بس اپنا ہاتھ دینا ہے. وہ کہیں گے جان بچا لو نا اپنے اور اپنے بچوں کی، کہیں گے یہ حکمت عملی ہے. لیکن کربلا سے امام حسین نے سکھایا کہ نہیں، یہ حکمت عملی نہیں ہے. اور حکمت عملی یہ ہے کہ باطل کو باطل کہہ کر اس سے ٹکرا جانا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا، چاہے اپنی گردن دینی پڑ جائے. یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. لوگوں کا تب بھی نظریہ اور آج بھی نظریہ ہے کہ بس میری جان بچ جائے کسی طرح، پھر چاہے مجھے باطل کے سامنے سجدے کرنے پڑے، چاہے مجھے کچھ اسے خدا کہنا پڑے یا کچھ بھی کہنا پڑے، میری جان بچ جائے. لیکن انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ چاہے میرے سر کٹ جائے، میری اولاد کا سر کٹ جائے، لیکن میں کبھی بھی باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کروں گا. میں ناحق کو ناحق کہوں گا، میں ظلم کو ظلم کہوں گا، میں حق کو حق کہوں گا، پھر چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. اور یہ حکمت عملیاں کچھ نہیں ہوتی، اور اصل حکمت عملی دین کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ باطل کو باطل کہہ دیا جائے، ظالم کو ظالم کہہ دیا جائے. یہ انہوں نے میسج ہمیں کربلا کے ذریعے سے دیا ہے. امام حسین نے ہمیں یہ تعلیمات دی، پر کیا ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا، یا ہم نے ان کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیا، یا ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس تعزیہ بنا لیں گے، محرم پہ کھچڑا بنا لیں گے، یہی ان کی تعلیمات کا سبب ہے. حقیقت یہ ہے دوستوں کہ ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. ہم نے ان کی قربانیوں پر، ہم نے ان کی فکروں پر، ہم نے ان کی پیاس پر، ہم نے ان کی زندگی پر کوئی غور و فکر نہیں کیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج امت نے آل رسول کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے جنت کا جو سردار ہے اس نے جو قربانیاں دی، اپنی گردن دے دی، اپنے اولاد کی زندگی دے دی، آج ہم نے اس شخص کی، اس کے خاندان کی قربانی کو نظر انداز کر دیا. اور صرف اس کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا، آج میں یہ بھی دیکھ رہا کہ ہمارے دل میں جو قاتل حسین ہیں ان کی محبتیں بڑھ گئی ہیں. آج ہم ان کی حمایت کرنے پہ تل گئے جو قاتل ہیں، ظالم ہیں، اور جو ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، آج ان کے لیے ہمارے دل سخت ہو گئے. آج پروپیگنڈا یہ پھیلا دیا گیا جو حسینیت کی بات کرے وہ شیعہ ہے، اور عام آدمی جو ہر ٹائم کمانے کھانے میں لگا اس نے حضرت امام حسین کے میسج کو، ان کی قربانیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، جو کہ انتہائی افسوس کی اور خسارے کی بات ہے. ارے امام حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر ہم یا تم ان کی قربانیوں پہ غور کریں تب کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں تب کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی. یہ اگر ہم نے ان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا، یہ میرے خسارے کی بات ہے. اگر آپ نے ان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا، ان کے میسج کو اگنور کیا، یہ آپ کے خسارے کی بات ہے. ان کا جو مرتبہ ہے، جو منصب ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو انہیں مل گیا تھا. انہیں کربلا میں قربانی دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس سے پہلے انہیں وہ درجے مل گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے دیا. اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا تو یہ ہمارے خسارے کی بات ہے.
آج حضرت امام حسین کی قربانیوں کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب لوگ اس پہ اپنی توجہ سے اسے سنیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ آخر نواسۂ رسول کی قربانیوں کو امت نے کیوں نظر انداز کر دیا، اور کیا وجہ ہے کہ قاتل حسین سے لوگ محبتیں لگا بیٹھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ عرب ممالک کی سیاست ہے۔ جو عرب کے حکمران ہیں، سب جانتے ہیں کہ عرب دیشوں کے حکمران کیسے کٹ پتلیاں ہیں مغربی دیشوں کے ہاتھ میں، کیسے وہ بکے ہوئے ہیں، کیسے فحاشی کو وہ عام کر رہے، کیسے بدکاریاں وہ کر رہے، اس مقدس زمین پر کیا ظلم اٹھا رہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ عرب کے حکمران جانتے ہیں کہ اگر لوگوں نے حضرت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک دن بھی وہ ظالم اور وہ فاسق اور وہ فاجر حکمران جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں مغربی کنٹریز کے ہاتھوں میں، وہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے حسینیت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حسینیت کا پیغام ہی ہے کہ جب وہ حاکم ظالم ہو جائے، اور جب حاکم بددین ہو جائے، اور جب حاکم اللہ کے احکامات سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر حکومت کرنے لگے، تو اس کے خلاف بغاوت کیسے کرنی ہے، اسے کیسے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، یہ میسج کربلا کے ذریعے سے حضرت حسین نے دیا تھا۔ اور یہی سب سے بڑا ڈر عرب کے ان کٹ پتلی حکمرانوں کا ہے کہ اگر لوگوں نے حسینیت کو سمجھ لیا تو ان کی حکومت گئی۔ اب اس کا انہوں نے مداوع کیا نکالا کہ جو قاتل حسین ہے ان کی محبت پیدا کر دو اور حسین سے لوگوں کو دور کر دو۔ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، انہوں نے ذرائع خریدے، میڈیا خریدی، زبانیں خریدی، قلم خریدے، اور ان کی حمایت شروع کروا دی جو ظالم تھے اپنے فائدے کے لیے، اور جو حق پہ تھے ان کے لیے لوگوں کے دل سخت کروا دیے۔ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ اگر حسین کی بات کر لی تو شیعہ ہے۔ انہوں نے اپنی حکومتیں چمکانے کے لیے اب کیا ہے کہ جو حاکم کہہ رہا بس وہ بات ٹھیک ہے، یہ مان لو۔ حسینیت کی طرف نہ آنا اور ظالم کی حمایت کرنا آج عربوں کی خاص طور سے ذلت کا سب سے واحد سبب ہے، اور پھر پورے امت مسلمہ کا سبب ہے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں، جس جنت کی جد و جہد میں جستجو میں تم دنوں رات لگے ہوئے ہو، جس جنت کی جستجو کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو رہا ہے، اس جنت کے سردار حضرت امام حسین ہیں۔ اگر تم نے ان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا، اگر ہم نے ان کی فکروں کو نظر انداز کیا، تو پھر کیا مطلب ہے ان سب چیزوں کا؟ اس جنت کے سردار وہ ہیں، وہاں تمہیں ان سے نظریں ملانی ہے۔ کیا جواب انہیں دو گے کہ ہم آپ کی قاتلوں کی، آپ کے بچوں کے قاتلوں کی حمایت کر کے آئے، اب ان کی محبتیں اپنے دل میں ہم لے کے آئے؟ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کہوں گا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دجالیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دجال کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے حدیث میں، وہ جانتے ہیں کہ دجالیت کا جو سسٹم ہے وہ مکر و فریب کا سسٹم ہے، دھوکے کا اور جھوٹ کا سسٹم ہے، اور وہی جھوٹ اور دھوکا کربلا کے سلسلے میں آج تک پھیلایا گیا۔ ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ دو فریق تھے، دونوں حق پہ تھے۔ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور دونوں حق پہ ہیں؟ آپ کہیے کہ نہیں، جو ظالم یزید تھا وہ ناحق پہ تھا، وہ قاتل تھا، وہ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنی اور اپنے پریوار کی، اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی قربانی دی۔ اگر آپ اس کی حمایت کرنے لگے جو ظالم تھا، تو ظاہر ہے پھر تو جس نے قربانی دی آپ کے دل میں اس کی قربانی کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ دجالیت کے سسٹم میں مکر و فریب اور دھوکہ ہوگا۔ تمام میڈیا کے سورسز خرید لیے جائیں گے، تمام زبانیں خرید لی جائیں گی، قلم خرید لیے جائیں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ جو ظالم تھا وہ مظلوم ہے، اور جو مظلوم تھا وہ ظالم ہے۔ اور اس دجالیت کے فتنے میں بڑے بڑے لوگ پھنس جائیں گے، لیکن صرف وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اس دجالی فتنے سے بچائے، اور ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق، صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ یہ بات کہ آج امت مسلمہ ذلیل ہے، کہیں پہ بھی ہو، یہ بات کہ آج امت مسلمہ کے سر پہ جوتا بجایا جا رہا ہے،
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بات بہت بری لگتی ہوگی لوگوں کو میری سننے میں، لیکن یہ حقیقت اور سچی بات ہے. اور اس سے ابھرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم کو فالو کرنے لگیں. جو قربانی انہوں نے دی اس کو سمجھیں، جو میسج انہوں نے دیا اس کو سمجھیں، اور اگر ہم نے یہ نہ سمجھا تو ذلت ہمارا مقدر رہے گی. جب تک ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر نہیں چلنے کے تب تک کبھی دنیا میں عزتیں نہیں پا سکیں گے. روٹی کھاتے رہو، روٹی کھانا کوئی بڑی بات نہیں، عزت سے کھانا چاہے دال ہو وہ بڑی بات ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں پچھلی گزشتہ ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکا کہ ہمیں اپنے عقلوں سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ عرب کے حکمرانوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کیسے لوگ ہیں بددین آپ جانتے ہیں. ان کے پروپیگنڈوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا، جو اس کی حفاظت کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو مار کے گزرے ہیں، اپنی عقل سے کبھی انہیں سوچو، بیٹھ کے خود وچار کرو، سوچو کہ کیا معاملات تھے، کیا تھے. انشاءاللہ اللہ سے ہدایت کی طلب کرو، دعا کرو تو ہدایت ہم ضرور پا جائیں گے. باقی اللہ تبارک و تعالی جو میرے کہنے سننے میں غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ دوستوں.